مزدلفہ کے اندر رات کا قیام یہ حج کا بہت گہرا اور بہت بڑا جز ہے۔ مزدلفہ میں اللہ سبحانہ وتعالی عملی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، کیونکہ عرفات میں ہم نے مشقت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں آرام کا موقع بھی دیا۔ یہ انسان کی جو لگژری ایڈکشن ہے نا، یہ اس کو توڑنے کے لیے مزدلفہ میں امیر غریب سب ساتھ ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں، ایک زمین ہے، ایک لباس ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے، کوئی لگژری لائف نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم حج کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حقائق، وہ چیزیں جو قرآن و حدیث اور جو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا وہ عرفات کے اندر قیام کی جو حقیقت تھی اس کے بارے میں تھا۔ حاجی جب عرفات سے خطبہ سننے کے بعد، نمازیں جمع کرنے کے بعد، ظہر عصر کو جمع کی، دعائیں مانگی، تو پھر وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف آتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر رات کا قیام یہ حج کا بہت گہرا اور بہت بڑا جز ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزدلفہ میں ہمیں قیام کیوں کروانا چاہتا ہے؟ یہاں رات گزارنا مقصد نہیں ہے، وہاں پہ صرف ٹھہرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سادگی کی، صبر کی اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اللہ کی یاد کی، اللہ کے اوپر توکل کی، دنیاوی آرام کو چھوڑنے کی جو سب سے خوبصورت تصویر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جو عملی ایک نمونہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں مزدلفہ میں دکھانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ امیر کیا، غریب کیا، بادشاہ کیا، فقیر کیا، رئیس کیا، وہ جتنے بریڈ کانشیس لوگ، وہ جتنے اپنے کپڑوں پہ اپنی کلف کو نہ ٹوٹنے دینے والے لوگ، جو مٹی کا ذرہ اپنے اوپر برداشت نہ کرنے والے لوگ، جو کپڑے کے اوپر ذرا سا داغ نہ لگنے والے لوگ، ان سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی عملی طور پہ مزدلفہ کے میدان میں لاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ یہاں زمین پہ سو، کھلے آسمان کے نیچے لیٹو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سادگی، مقصد ہے صبر، مقصد ہے دنیاوی ان ساری آسائشوں کو چھوڑنا، مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، مزدلفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عملی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 198 آیت ہے۔ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ کا علاقہ ہے۔ اس آیت میں دو اہم چیزیں ہیں، عرفات کے بعد فوراً اللہ کی یاد اور رات کے وقت عبادت اور وقوف کرنا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کو پکاریں، رات وہاں قیام کریں، وہاں عبادت کریں جب بدن تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یوم العرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جو گرمی، جو اس وقت وہاں پہ اتنی لمبی دعاؤں کا اہتمام اور پھر وہاں سے مزدلفہ واپس آنا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ ایک سخت، ایک محنت طلب کام ہے، مشقت طلب کام ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ ایکچول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فزیکلی سٹرونگ کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کیونکہ وہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ مزدلفہ کے اندر جو قیام ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد روانگی اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جمع کرنا اور رات وہیں آرام کرنا، فجر کے بعد دعا اور ذکر کرنا، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے مزدلفہ پہنچے، وہاں پہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور اس کے بعد پھر رات وہیں قیام کیا، عبادت میں گزاری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد میں، ثنا میں، دعا میں، ذکر اذکار میں گزاری،
اور صبح فجر کی نماز کے بعد دعا کی، ذکر کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے سفر کو جمرات کی طرف، وہاں سے کنکر کو اٹھانا، وہاں سے جمرات کے لیے جانا، کیونکہ عرفات میں ہم نے مشقت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں آرام کا موقع بھی دیا، اب یہاں پہ عبادت کا موقع بھی دیا۔ یہاں مزدلفہ میں مسلسل مشقت نہیں ہے، یہاں آرام بھی ہے، عبادت کے بعد سفر کا کچھ حصہ بھی ہے۔ ایک اہم نقطہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، مزدلفہ میں زمین پر سادہ انداز میں قیام فرمایا۔ یہ انسان کی جو لگژری ایڈکشن ہے نا، یہ اس کو توڑنے کے لیے، اس کو توڑنے کی بہترین تربیت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا، اور اس میں ہمارے لیے آج کے مسلمانوں کے لیے میسیج کیا ہے؟ یہ جو ہمیں لگژری ایڈکشن ہو گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہتا ہے، دنیاوی آرام سے میں اللہ نکالنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں اللہ یہ جو سافٹ بیڈ ہے، یہ جو اے سی ہے، یہ جو ایئر کنڈیشن ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ جو کمفرٹ زون ہے، یہ جو میرے محترم بھائیوں لگژری لائف سٹائل ہے، یہ جو آج ہم نے اپنے آپ کو برانڈ کانشیس کا عادی بنا لیا ہے، مزدلفہ انسان کو نا یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں بہت کم چیزوں کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہو، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نفس کی تربیت ہے، یہ لائف کو چینج کرنے کا سب سے بڑا عملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ ہمیں ایک وے دیتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر اجتماع بھی ہے اور برابری بھی ہے۔ مزدلفہ میں امیر غریب سب ساتھ ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں، ایک زمین ہے، ایک لباس ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے، کوئی لگژری لائف نہیں ہے۔ یہ انسان کے وہ جو اصل میں انسان کے وہ جو اندر تکبر، غرور، گھمنڈ ہے نا، اس کو توڑنا، اور سب سے بڑی بات میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آخرت کی یاد، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنا، انسان کو نا قبر کی یاد، تنہائی کی یاد، موت کی یاد، آخرت کی یاد، اللہ کی یاد، وہ ان ساری چیزوں کی کہ میرے ساتھ ایک وقت آنے والا ہے، یہ اس کی یاد ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس مزدلفہ میں زندگی کے بارے میں نا گہری سوچ، بہت بڑا سبق ہے، بڑی میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں۔ یہ اگر آپ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس میں دیکھیں نا، یہ سوشل بانڈنگ ہے، یہ ایموشنل کمیونیکیشن کنیکشن ہے، یہ کولیکٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اس کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو۔ یہ جو آج ہم نے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں لگژری لائف میں ہمارے یہ جو لگژری ایڈکشن ہو چکی ہے، اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا۔ اور عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے رب کو پانا، اور اپنے رب کو پانے کے لیے یہ میرے محترم بھائیوں اپنی نیند کو، اپنی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، مزدلفہ میں رات کا قیام یہ جو جسمانی ریکوری ہے اس کے لیے بھی ہے، یہ نروس سسٹم کی ریگولیشن کے لیے بھی ہے، اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اگلے دن کی تیاری کے لیے بھی ہے۔ اگلے دن کیونکہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں؟ اگلے دن ہم نے وہیں سے کنکر اٹھانے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں جمع کرنے کے پیچھے مزدلفہ میں جمرات کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اور یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ ایک نا اعلان ہے کہ ہم نے، یہ صرف پتھر نہیں ہے بلکہ اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے اندر کا جو نفس ہے نا، وہ جو میرا جو شیطان ہے، جو مجھے وسوسے دیتا ہے، اپنی خواہشات کے نفس کے پیچھے لگاتا ہے، اللہ میں اب اس سے لڑوں گا، اللہ میں اب اس سے مقابلہ کروں گا، اللہ اب میں اس سے نا اپنی میں جان چھڑاؤں گا۔ میں اصل میں شیطان باہر نہیں ہے، صرف وہاں کنکر مارنا نہیں ہے، اصل میں اپنے اندر یہ جو تکبر ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ جو شہوت ہے، یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو غرور ہے، یہ جو ظلم کرنا ہے، یہ جو زیادتی کرنا ہے، اور میرے محترم بھائیوں یہ جو شیطانی اعمال ہیں، یہ کینہ، حسد، بغض، غیبت، چغلی، یہ گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ وہاں کنکر کس کو مارنا ہے؟ اپنے آپ کو۔ مزدلفہ کا اصل
جو مقصد میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ ان ساری چیزوں کے لیے رات کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہونا، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا، رات کو ان ساری چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مزدلفہ کا پیغام ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔